السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے ذرا سیاحت چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لڑکی سیدھی چلتی ہوئی قبرستان کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دینے والا اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ پورے علاقے میں نہ کوئی آدم اور نہ آدم ساتھ تھا کہ پھر اچانک آگے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ حماد نے پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھ کر سیٹی بجائی۔ جب وہ آگے گزر گئی تو پھر سے بائیں جانب دیکھنے لگا۔ پینٹ شرٹ پہنے شرٹ کے اگلے 3 بٹن کھول کر کالر پیچھے گرائے وہ اس وقت گلی کی ایک نکر کے تھڑے پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا آتی جاتی لڑکیوں کو تارنے اور اندر اتر جانے والی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ 2 برقع پوش لڑکیاں اور ایک لڑکا جو غالباً ان لڑکیوں کا بھائی تھا حماد کو اسی گلی کی طرف سڑک سے آتے دکھائی دیے۔ گلی کی نکر کیونکہ روڈ پر تھی تو گلی میں داخل ہونے والے اور نکلنے والے سبھی کو اس راہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ لڑکیاں اور لڑکا اس کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک لڑکی کی نظر غیر ارادی طور پر ایک لمحے کے لیے حماد پر پڑ گئی، جس کا اس لڑکے نے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے زبان تھوڑی سی باہر نکال کر دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ لعنت ہو اس کم بخت پر، لڑکی بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ کر بہن کے برابر ہوئی۔ کیا ہوا، کس پر لعنت بھیج رہی ہو؟ دوسری لڑکی نے شاید سن لیا تھا اس لیے سرگوشی کے انداز میں اپنی بہن سے پوچھا۔ وہ کم بخت چھچھورا جس نے ہماری گلی کے کونے پر ڈیرا لگایا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے، ہم سب کے لیے مصیبت بن کے، تم اس کم بخت کی طرف دیکھ ہی کیوں رہی تھی؟ دوسری لڑکی سرگوشی میں بولی اور باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے نہ دیکھنے کے باوجود دونوں کو پتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ہوا بھی ایسا ہی، اس نے کافی دیر تک ان برقع پوش لڑکیوں پر نظر ٹکائے ہوئے رکھی۔ جب وہ اپنے گھر چلی گئی تو وہ پھر سے بائیں طرف دیکھنے لگا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ تھے، گلی بھی سنسان تھی۔ وہ مایوس ہوا لیکن پھر اچانک ہی اس کی مایوسی خوشی میں بدل گئی۔ ایک بے حد دلکش حسینہ سڑک پر ایک ادا سے چلتی ہوئی اسی کے پاس سے گزری تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ماشاءاللہ۔ لڑکی آگے گزر گئی لیکن حماد کی نظریں لڑکی کے ساتھ جیسے چپک گئی۔ خوبصورت بند شوز، جینز اور کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز وہ سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا کسی کو بھی بے قابو کر دینے والا سراپا چیخ چیخ کر حماد کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ لڑکی ایک دکان پر جا کر رکی، کچھ سامان لیا اور واپس آتے ہوئے جان بوجھ کر وہ اس کے اور پاس سے لہراتے ہوئے مسکرا کر نظریں ملا کر آگے گزر گئی۔ ہنسی یعنی پھنسی یہ تو کٹے گی، حماد نے اسے آگے بڑھتے دیکھ کر خوشی سے سوچا۔ وہ لڑکی تھوڑا سا آگے جا کر رکی، مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی، بلکہ پٹ گئی سمجھو۔ حماد نے اپنے کان کے اوپر اڑا سا ہوا سگریٹ اتار کر لبوں سے لگایا اور خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوا۔ آج تو لاٹری نکل گئی، جلدی چل جانی کہیں آگے نہ نکل جائے۔ اتنی حسین لڑکی نے پہلی بار حماد کو لفٹ کروائی تھی۔ وہ خوشی سے سرشار لڑکی کے پیچھے ہو کر چل پڑا۔ 4-5 منٹ چلنے کے بعد وہ لڑکی قبرستان کے گیٹ پر جا کر رکی۔ ایک بار مڑ کر دیکھا، حماد اس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ حماد کو پیچھے آتا دیکھ کر لڑکی نے ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ یہ عام سا قبرستان تھا، کم سے کم یہاں کے لوگوں کا اس بارے میں یہی خیال تھا، کیونکہ یہاں آج تک کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگ اسے آنے جانے کے لیے شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ واہ جانی، لگتا ہے نمبر دیکھا جائے گی، تبھی تو سنسان راستہ چنا ہے، لگتا ہے اس پری کا بھی دل لا گیا ہے مجھ پر۔ وہ بڑبڑاتا ہوا قبرستان کے دروازے تک پہنچا اور خود ہی خوش ہوتا ہوا بولا، اور کیوں نہ آئے، آخر ہیرو ہوں پورا میں۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ بالوں میں پھیر کر کنگھا کیا اور اچھلتے دل کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا۔ سارا قبرستان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل رات ہونے والی بارش کی وجہ سے قبرستان کی زمین کہیں کہیں سے پھسلن زدہ ہو چکی تھی۔
اور کہیں صرف گیلی تھی، چند ایک قبریں زمین میں دنس چکی تھی۔ ایک قبر ایک طرف سے مکمل زمین میں دنس کر سوراخ نما گڑھا بنا رہی تھی۔ حماد نے اندر جھانکتے ہوئے اندر کوئی ہے جناب کی ہانک لگائی اور پھر خود ہنس پڑا۔ اس حسینہ کی تلاش میں حماد نے نظریں گھمائی تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جلدی چل جانی، وہ رہی تیری حسینہ۔ جلدی جلدی مگر احتیاط سے قدم اٹھاتا وہ حسینہ کے قریب جا پہنچا۔ قریب پہنچ کر وہ چند پل ساخت ہو کر اس لڑکی کو ہی دیکھے گیا۔ وہ تھی ہی حسن کا شہکار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ من موہنی سی آواز میں بولی۔ مجھے پتہ ہے، وہ بیوقوفوں کی طرح دانت نکالتے ہوئے بولا، تم پر نظر پڑتے ہی تم مجھے پسند آ گئے تھے، دل کر رہا تھا کہ تمہیں چوم لوں۔ اس لڑکی نے حماد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرما کر کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اب آ گیا ہوں، اب چوم لو۔ حماد نے لڑکی کے حسین سراپے کو نگاہوں میں سماتے ہوئے خوشی سے سرشار ہو کر کہا، اور پھر خود سوچا کہ جب لڑکی خود ہی فاسٹ ہے تو میں کیوں بریک لگاؤں، نہیں مجھے شرم آتی ہے، تم آنکھیں بند کر لو۔ لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا تو حماد فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، لو چوم لو۔ چند سیکنڈ میں ہی حماد کو اپنے دل کے مقام پر شدید تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف کے مارے آنکھیں کھولی تو اس حسینہ کے ہاتھ میں حماد کا دل دھڑک رہا تھا جو وہ ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ مار کر باہر نکال چکی تھی۔ حماد درد کی شدت کی وجہ سے چیخ بھی نہ سکا، دانتوں پر جم گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسینہ ایک خوفناک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ لڑکی کا یہ خوفناک روپ حماد پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہوا زمین پر گر پڑا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں؟ وہ بدصورت چڑیل اس کے قریب نیچے بیٹھ کر سرگوشی میں بولی کہ بدنگاہی جہنم میں ہی نہیں، چڑیل کے پیٹ میں بھی لے جاتی ہے انسان کو۔ حماد کی ساکت نگاہیں چڑیل پر تھی، اس کا جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چڑیل حماد کے دل کو اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو زمین سے ایک بوجھ تو کم ہوا۔ تو دیکھا دوستو، اس لڑکے کو بد نگاہی کی کیسی عبرتناک سزا ملی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔